آج فیض کی ایک اور غزل، اس کے بعد پھر اس پہ اور باتیں بھی ہوں گی۔ غزل ہے کہ قرض نگاہ یار ادا کر چکے ہیں ہم، قرض نگاہ یار ادا کر چکے ہیں ہم، سب کچھ نثار راہ وفا کر چکے ہیں ہم، کچھ امتحان دست جفا کر چکے ہیں ہم، کچھ ان کی دسترس کا پتہ کر چکے ہیں ہم، اب احتیاط کی کوئی صورت نہیں رہی، قاتل سے رسم و راہ سوا کر چکے ہیں ہم، دیکھے ہیں کون کون ضرورت نہیں رہی، کوئے ستم میں سب کو خفا کر چکے ہیں ہم، اب اپنا اختیار ہے چاہے جہاں رہیں، رہبر سے اپنی راہ جدا کر چکے ہیں ہم، ان کی نظر میں کیا کریں پھیکا ہے اب بے رنگ، جتنا لہو تھا صرف قبا کر چکے ہیں ہم، کچھ اپنے دل کی خو کا بھی شکرانہ چاہیے، 100 بار ان کی خو کا گیلا کر چکے ہیں ہم۔ اب آتے ہیں اس کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرض نگاہ یار ادا کر چکے ہیں ہم، صنم نے جو ہم پر محبت کی نگاہ ڈالی تھی وہ قرض تھا مجھ پر، پھر جو اس کے بعد کیا ہوا، ہم بالکل دیوانے ہو گئے، اپنے آپ میں نہیں رہے، کھو بیٹھے خود کو، اپنے آپ کو لٹا بیٹھے، اپنا گھر لٹا بیٹھے، کھانا خراب ہوئے، بس اس ایک نگاہ کا قرض تھا جو ہم چکاتے رہے، چکاتے چکاتے ہم کہیں کے نہیں رہے۔ قرض نگاہ یار ادا کر چکے ہیں ہم نے یار کی نگاہ کا قرض ادا کر دیا ہے کہ سب کچھ نثار راہ وفا کر چکے ہیں ہم، اپنی ہستی، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنے جذبات، اپنا گھر بار، ساز و سامان، سب کچھ ہم نثار کر چکے، سب کچھ ہم قربان کر چکے راہ وفا میں، بس اس ایک نگاہ کی خاطر۔ قرض نگاہ یار ادا کر چکے ہیں ہم، سب کچھ نثار راہ وفا کر چکے ہیں ہم، کچھ امتحان دست جفا کر چکے ہیں ہم۔ دست جفا، وہ ظالم کا ہاتھ، اس کا بھی ہم نے کچھ امتحان لے لیا ہے، کتنا زور ہے اس کے بازو میں، تو کچھ امتحان دست جفا کر چکے ہیں ہم، کچھ ان کی دسترس کا پتہ کر چکے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا اس کی پہنچ کہاں تک ہے، وہ کہاں تک کہ ہم پر ستم کر سکتا ہے، کہاں تک ہم پر ظلم ڈھا سکتا ہے، اس کی دسترس کہاں تک وہ اپروچ ہے اس کا، وہ ہم نے امتحان لے لیا، اس کا کچھ خاص نہیں ہے۔ کچھ امتحان دست جفا کر چکے ہیں ہم، کچھ ان کی دسترس کا پتہ کر چکے ہیں ہم، اب احتیاط کی کوئی صورت نہیں رہی، قاتل سے رسم و راہ سوا کر چکے ہیں ہم، اب احتیاط کی کوئی صورت نہیں رہی، اب احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہی، کوئی صورت بھی نہیں رہی، اب احتیاط کی کوئی صورت نہیں رہی، قاتل سے رسم و راہ سوا، اب ہم نے کیا کیا، قاتل سے ہی رسم و راہ پیدا کر لی ہم نے، اب جس کے ڈر سے ہم احتیاط کیا کرتے تھے اب ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، احتیاط کی ضرورت ہی نہیں ہے، قاتل سے رسم و راہ سوا کر چکے، ہم نے بہت رسم و راہ کو بہت آگے بڑھا دیا ہے، اب اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم بے فکر ہو کے چل سکتے ہیں، اب احتیاط کی کوئی صورت نہیں رہی، قاتل سے رسم و راہ سوا کر چکے ہیں ہم، دیکھے ہیں کون کون ضرورت نہیں رہی، کوئے ستم میں سب کو خفا کر چکے ہیں ہم، جب بھی ہم کوئے یار سے گزرے نا تو وہاں جتنے بھی لوگوں نے مجھے دیکھا، کسی نے گالیاں دی، کسی نے تانے کسے، کسی نے پھپتی کسی، کسی نے پتھر مارے، تو کوئے ستم کہہ کے اسے ہم یاد کرتے، ہم اس گلی کو کوئے ستم کہہ کے ہی یاد کرتے ہیں۔ تو پہلے جانے سے پہلے دیکھنا پڑتا تھا کہ کون کون ہے اس گلی میں، اور ہمیں جانا چاہیے ابھی کہ نہیں جانا چاہیے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، دیکھے ہیں کون کون ضرورت نہیں، اب ضرورت نہیں رہی کہ ہم گلی میں داخل ہونے سے پہلے تاک جھانک کر لیں گے کون کون ہے اس گلی میں، کوئے ستم میں سب کو خفا کر چکے، سب کو یکساں طور پر ہم خفا کر چکے ہیں، سب کی ناراضگی ہم نے مول لے لی ہے، اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تاک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس گلی میں کون ہے، کوئے ستم میں سب کو خفا کر چکے ہیں ہم، اب اپنا اختیار ہے چاہے جہاں رہیں، رہبر سے اپنی راہ جدا کر چکے ہیں ہم۔ جب کارواں چلتا ہے نا، اس کا ایک راہبر ہوتا ہے، میر کارواں کہتے ہیں اس کو، وہ جہاں بھی جاتا ہے جس رخ مڑتا ہے پورے کارواں کو ادھر مڑنا پڑتا ہے، تبھی وہ منزل تک پہنچ پاتا ہے، رہبر وہی ہوتا ہے جسے منزل کا پتہ ہو۔ اب اپنا اختیار ہے چاہے جہاں رہے، تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اس قافلے میں، اس سفر میں نا، ہم نے راہبر سے اپنی راہ جدا کر لی ہے، اب ہم اس کے نقش قدم پہ چلنے کو مجبور نہیں ہیں، اب اس کی اطاعت مجھ پر فرض نہیں ہے، اب اپنی راہ ہم جدا کر چکے، اب میری مرضی، ہم چاہے جہاں جائیں، دائیں جائیں بائیں جائیں، جہاں میری مرضی ہو کہ ہم وہاں جائیں گے، مجھے منزل مل سکتی ہے، مجھے منزل نہیں مل سکتی ہے، اب جو بھی ہوگا، جو بھی انجام ہوگا اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، راہبر سے میری بنتی نہیں
تھی اور راہبر کے نقش قدم پہ چلنا میرے بس کی بات نہیں تھی. ہم نے راہبر سے اپنی راہ الگ کر لی، میرے کارواں سے ہم نے اپنا سفر جو ہے الگ کر لیا. اب میری منزل کچھ اور ہوگی، اس کی منزل کچھ اور ہوگی. اب اپنا اختیار ہے، چاہے جہاں رہیں. راہبر سے اپنی راہ جدا کر چکے ہیں ہم، ان کی نظر میں کیا کریں پھیکا ہے اب بھی رنگ، جتنا لہو تھا صرف قبا. کر چکے ہیں ہم ان کے قبا، ان کے لباس کی خاطر، اپنے جسم میں جتنا بھی خون تھا اس قبا کو رنگ دینے کی خاطر، رنگین کرنے کی خاطر ہم نے اپنے جسم کا سارا خون اس پر صرف کر دیا، خرچ کر دیا. سارا خون ہم نے لگا دیا، سارے خون میں ان کی قبا کو ہم نے ڈبو ڈالا کہ شاید یہ رنگ میرے سن کو پسند آ جائے. تو ان کی نظر میں کیا کریں پھیکا. اب اس کے باوجود بھی کہتا کہ نہیں، رنگ کچھ پھیکا ہے، کچھ اور رنگ ہونا چاہیے تھا. اب لہو سے بڑھ کے کون سا رنگ ہوتا ہے بھی. ان کی نظر میں کیا کریں پھیکا ہے اب بے رنگ، جتنا لہو تھا صرف قبا. ہم نے اس قبا کو رنگنے میں ہم نے خرچ کر دیا اپنے سارے لہو کو. جتنا لہو تھا صرف قبا. کر چکے ہیں ہم کچھ اپنے دل کی خو کا بھی شکرانہ چاہیے، 100 بار ان کے خو کا گلہ کر چکے ہیں. خو مینس طبیعت، فطرت. تو ہم نے صنم کے خو کا مطلب ان کی طبیعت کا گلہ تو ہم 100 بار کر ہی چکے ہیں. ارے کبھی کبھی اپنی طبیعت کے بھی شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ 100 بار اس کے خو کا ستم سہنے کے بعد بھی ہر بار ہم نے اس کا انتظار کیا اور ہر بار ہم اس کی بات میں آئے، ہر بار ہم نے دھوکہ کھایا. کچھ اپنی طبیعت کا بھی تو شکرانہ ادا کیا کرو. اس کی طبیعت کا تو گلہ تم کر چکے، کچھ اپنے دل کی خو کا بھی شکرانہ چاہیے، 100 بار ان کے خو کا گلہ کر چکے ہیں ہم. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. فیض احمد فیض کی غزل اور ہماری پیشکش آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.